ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب نے اللہ نے ہم کو موقع دیا مسجدوں میں تراویحوں کی نماز پڑھنے کا، مسجد میں جا کر روزہ کھولنے کا، اور اسی طریقے سے 2 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد یوم القرآن کے جلسے بھی مکہ مسجد میں منعقد کیے گئے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور ہم اس ماہ مبارک کے آخری دہے میں داخل ہو چکے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسے یوم القرآن کا انعقاد ماہ رمضان کے آخری جمعے کے دن انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور یہ برسوں سے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بعد سے مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان جلسوں کا آغاز کیا تھا۔ ان جلسوں کے ذریعے عوام کے دلوں سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی بنیاد پر پولیس ایکشن کے بعد جو خوف اور دہشت کا ماحول تھا اس کو دور کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت کے چراغ کو روشن کیا، اور جمہوری طریقے سے ملک کے آئین کو استعمال کرتے ہوئے مجلس نے اپنے جدوجہد کا آغاز کیا۔ الحمدللہ آج بھی جدوجہد جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین اپنے سیاسی سفر میں جدوجہد کے ساتھ محنت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جمعۃ الوداع کے جلسے میں میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے، ان کے ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، مجلس کے صدر متمدین کا ایک اجلاس ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں شرکت بھی کریے، اور جو کچھ بھی آپ کو ذمہ داری دی جائے گی اس ذمہ داری کو نبھائیے، کیونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں پہلے جمعے کے دن مجلس کا یوم القرآن کا جلسہ مکہ مسجد میں ہوا، پھر دوسرا جلسہ بھی ہوا، تیسرا جلسہ بھی ہوا۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مجلس کا جلسہ ہوتا ہے تو اراکین اسمبلی، صدر و متمدین کو اور اراکین بلدیہ کو اس جلسے میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ ایک جماعت کا اصول ہے، اور ایک جماعت کا ڈسپلن ہے، اور جماعت کی وابستگی کا بلکہ اس کے تقاضوں کا ایک مطالبہ ہم تمام سے کیا جاتا ہے۔ تو ان جو 2-3 جلسے جو القرآن کے ہوئے، جس وارڈ میں جلسہ ہوا ہے وہاں کے ذمہ داران کو بھی شرکت کرنی چاہیے تھی، وہاں کے اراکین بلدیہ کو یا اس اسمبلی حلقے کے اراکین بلدیہ کو، رکن اسمبلی کو بھی شرکت کرنی چاہیے تھی، اس میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جماعت کا جلسہ ہے، اور جلسے میں ہم تمام کو شرکت کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے اب یوم القرآن کا جلسہ ہے، اس میں آپ تمام کو جو ذمہ داری دی گئی تاکہ پرامن طریقے سے جمعۃ الوداع گزر جائے اور مجلس کا جلسہ کامیابی کے ساتھ ہم اس کا انعقاد عمل میں لایا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹر لسٹ کا کام چل رہا ہے، اور ووٹر لسٹ کے کام کے سلسلے میں خاص طور سے میں صدر متمدین سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو BLOs آئیں گے آپ اس میں ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں ایک نام کے ساتھ جو تصویر ہوتی ہے وہ تصویر مختلف ووٹرز کے نام کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا فوٹوز کو استعمال کیا گیا ہے نام کو مختلف جگہ پر رکھ کر۔ تو ہم نے مجلس اتحاد المسلمین نے جب 2 الیکشن کمیشن کی طرف سے اجلاس منعقد کیے گئے، ایک کمشنر
گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ہیں، ضلع کے الیکشن آفیسر ہیں، ان کے سامنے، اور دوسرے جو ریاست تلنگانہ میں جو چیف الیکٹورل آفیسر ہے ان کے پاس جو میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک محضر بنا کر، ریپرزنٹیشن بنا کر ان کو دیا، جس میں ہم نے یہ بتایا کہ یہ غلطی الیکشن کمیشن کی ہے، اور چھاپنے میں آپ نے ایک تصویر کو مختلف نام کے اوپر وہی تصویر چھاپ دی۔ ہم نے باضابطہ پروف کے ساتھ ہر اسمبلی حلقے جات میں اس کو دیا، تو کسی حد تک الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ الیکشن چیف الیکٹورل آفیسر اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے اپنی غلطی کو مانا، مگر وہ لوگ اب BLOs کے ساتھ ان ووٹرز کے گھر پر جائیں گے جن کے نام کے ساتھ ایک تصویر چھپی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیے اور اس ووٹر کا آدھار کارڈ بتائیے، اس میں تصویر بھی ہوتی ہے یا پھر ریشن کارڈ یا جو بھی ان کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، تاکہ ان کا ووٹ الیکشن کمیشن اپنے ووٹر لسٹ سے نہ کاٹے۔ تو مجلس کی طرف سے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ میں جناب سید مشتاق صاحب کو اس کی ذمہ داری دیا ہوں، وہ بھی آپ سے فرداً آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر پورے حیدرآباد اور سکندرآباد میں توجہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی جنیون ووٹر کا نام ووٹر لسٹ سے نہ نکالا جائے۔ اور ہر سال دسمبر کے مہینے میں ووٹر لسٹ آتی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے، اور پھر جنوری میں اور جنوری سے پہلے جو لوگ 18 سال کے ہو چکے ہیں ان کا فارم 6 کیا جاتا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر بھی ہم کو توجہ لینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کو پہلے بھی دہرا چکا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی کے زمین کے کنسٹرکشن کے معاملات میں مت جائیے۔ 2 مجلس کے ذمہ داروں کو نوٹس دی گئی تھی، ان کو بلا کر ان سے بات کی گئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں نے جناب پاشا قادری صاحب سے کہا کہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، معافی نامہ لکھ کر دے رہے ہیں، تو ان کو ایک وارننگ کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کریے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک چیز کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، آپ ان چیزوں میں مت جائیے۔ عوام کے لیے راحت بنیے، زحمت مت بنیے۔ بار بار میں آپ کو اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس سے مجلس کا نام متاثر ہوتا ہے، اور میں خاموش بیٹھ کر مجلس کے نام کو متاثر ہونے نہیں دوں گا۔ تو یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے تمام اراکین اسمبلی سے، اراکین بلدیہ سے، صدور و معتمدین سے، اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، تو اس کا خاص خیال رکھیے، کسی بھی طریقے سے ان چیزوں میں مت جائیے۔ آپ کا کام عوام کو راحت پہنچانا ہے، ہمارا کام اسپیڈ بریکر بن کے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اراکین اسمبلی سے اور اراکین بلدیہ سے خاص طور سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے کام منظور ہوتے ہیں، مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے ہمارا یہ طریقہ کار رہا، یہ اصول رہا کہ ہر کام کا افتتاح ہوگا، اور افتتاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقامی صدور و معتمدین کو لے کر وہاں پر افتتاح کا پتھر، جہاں پر ترقیاتی کام کا آغاز ہوگا، وہاں پر افتتاح کے پتھر کو نصب کیا جاتا ہے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، اور جو اصول مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے چل رہا ہے اس کو جاری رکھیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اراکین بلدیہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں، یقیناً وہ بہت عقل مند ہے، میری عقل ان سے تھوڑی کم نظر آتی ہے آج کل ان کو۔ وہ سوشل میڈیا پر ایک فوٹو ڈال کے بتا رہے ہیں کہ صدر محترم ہم نے یہ ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر میں رکن پارلیمان بنا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے
اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اور صدر المعتمدین اور محبان کی محنت کی وجہ سے بنا. اگر آپ بھی رکن بلدیہ اور رکن اسمبلی بنے ہیں تو صدر المعتمدین کی محنت کی وجہ سے بنے. کوئی فرق مجلس سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہ میں بڑا ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی لیے میں خاص طور سے اراکین اسمبلی سے، اراکین بلدیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ افتتاح ہونا چاہیے، اخبار میں اشتہار آنا چاہیے، اور صدور و معتمدین کی بھی اگر بڑی فوٹو آپ نہیں ڈال سکتے اپنے سے تو چھوٹی فوٹو ڈالیے، کم سے کم ڈالیے. اور میں بہادر پورہ کے اراکین بلدیہ کے ساتھ میٹنگ لیا ہوں، رکن اسمبلی کے ساتھ. اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور اسی طریقے کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے. آخری بات یہ ہے کہ ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں اور حالات جو بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے پہلے سے زیادہ ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں اپنی ایک پہچان، سیاسی پہچان بنا چکی ہے. الیکشن ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. جیت اور ہار کی فکر مجھے نہیں ہے. اگر آج میں نہیں جیتوں گا تو شاید میری زندگی کے بعد کوئی مجلس کامیاب ہو گئی. اگر مرحوم صدر عبد الواحد اویسی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑتے تو 1984 میں سالار ملت پارلیمنٹ کے الیکشن پہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ اس بات کو آپ سمجھیے کہ بہت سے مجلس کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، جس کو مرحوم خواجہ سالار ملت کہتے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کہلائی. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیوں لڑ رہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کا سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہ کبھی تھی نہ کبھی رہے گی. میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت کا ماننا یہ ہے، میری جماعت کا دستور مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جمہوریت میں حصہ لیں گے اور ہم کسی کی اجازت کے بغیر ہم الیکشن لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل کامیابی حاصل کریں گے. مگر آج ملک میں جو بھی حالات ہیں، جو نامساعد حالات سے ملک گزر رہا ہے، اقلیتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کے سامنے آیا ہے. اور یہ سب کے سامنے بھی آیا ہے کہ کون مظلوم کی آواز کو اٹھاتا ہے، کون مظلوم کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوں کو پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے. جس کا گھر بار لٹ چکا ہے، کون ان کو ہمت اور دلاسا دلاتا ہے. تو یاد رکھیے، یہ مجلس کا کام یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت بنیں گے اور ہم کو کسی بھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو پیدا ہونے مت دیجیے، کیونکہ مبارک مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جہنم میں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے. اب رمضان ختم ہوگا تو شیطان اور اس خبیث کے چاہنے والے نفس کے ساتھ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے. مگر میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک سپاہی ہوں. میں اپنا کام کرتا رہوں گا جماعت کے تمام رفقاؤں کے ساتھ. آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم نہ صرف سرزمین دکن پر بلکہ مہاراشٹر کی سرزمین میں، کرناٹکا کی سرزمین پر، اتر پردیش میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں مجلس اپنا پرچم لہرا چکی ہے. مجلس اپنے سیاسی وجود کا احساس دلا چکی ہے. ہاں، اسمبلی کے الیکشن میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. آج نہیں ملی، کل ملیں گی. مگر جو لوگ لڑنے سے ڈر جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم کو ایک مقصد کے تحت اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے.
ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارے ایک سوچ ہے، اور اس کے تحت ہم کام کرتے آئے اور کام کرتے رہیں گے۔ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر اپنی آواز کیسے پہنچائیں گے؟ مظلوموں کی فریاد کون سنے گا؟ اور جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی کے نمائندے ہوں گے انہی کی آواز کو سنا جائے گا۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، کسی حد تک مجلس کے پیغام کو قبول کیا گیا، کسی حد تک لوگ سمجھ نہیں پائے، آج نہیں سمجھے کل سمجھیں گے، مگر میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا جو مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ انگلیاں اٹھاؤ، پتھر پھینکو، گولیاں چلاؤ، ہم کو ختم بھی کر دو، مگر یاد رکھو یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، اور ہم اپنے مقصد میں ضد کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی سیاسی پارٹی کو جتانے کا یا ہرانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، ہم اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس کی کامیابی سے مظلوموں کی اقلیتوں کی ایک آواز اور ان پہنچے گی، ان کی ہمت اور حوصلے بلند ہوں گے، اور کسی حد تک ان سے انصاف بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، اور ہم اس کوشش میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کرتے رہیے اور مجلس کو مضبوط کرتے رہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے انتخابات آئندہ سال، اس کا مقرر وقت دسمبر ہے، اب نہیں معلوم کہ یہاں کی ریاستی حکومت کب کرانا چاہتی ہے۔ کسی ایک میڈیا کے ذمہ دار نے مجھ سے پوچھا کہ الیکشن کی تیاری کیسے چل رہی ہے، تو میں نے کہا کہ مجلس کے صدر و معتمدین ہمیشہ ایور ریڈی ہوتے ہیں، اگر ایک مہینے میں آپ کریں گے تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہم وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے جو الیکشن کی تیاری کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہمارے اراکین بلدیہ، اراکین اسمبلی، صدر و معتمدین، محبان مجلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتے ہیں، اور ہم کو اپنے اس کام کو اور تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے انتخابات آئیں گے۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، بعض لوگ کم عقل ہیں تو اپنے عقل کے لحاظ سے اپنے اپنے تجزیوں کو پیش کرتے ہیں، مگر مجھے اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رہا، مجھے اللہ کی ذات پر میں نے ہمیشہ توکل کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر اجتماعی طور پر محنت کرتے آئے، محنت کرتے رہیں گے، اور اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرتا ہے، اور اس بار بھی کامیاب اور کامران کرے گا۔ شہر کے امن کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے، امن مضبوط رہے گا تو ہر کوئی ترقی کرے گا اور سکون اور راحت کی سانس لے گا، اور اگر آج الحمدللہ برسوں سے شہر میں امن ہے تو یقیناً اس میں انتظامیہ اور پولیس کو جہاں پر کریڈٹ ملتا ہے وہیں پر مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی دور اندیشی سے اور اپنے صبر کے ساتھ اس شہر کے امن کو مضبوط رکھا، اور ہم کو اپنے شہر کے امن کو مضبوط رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ فرقہ پرستی کے زہر کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم محبت کو عام کریں، فرقہ پرستی کو بڑھنے نہ دیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی برتری کو برقرار رکھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند اہم باتیں تھیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک تفصیلی گفتگو، تفصیلی بات جلسہ یوم القرآن میں ہوگا، اور اس میں اور مزید چیزیں جو بھی میں آج نہیں بول سکا، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جمعۃ الوداع کے جلسے میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اور باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر ووٹر لسٹ کے کام میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ صرف یہ اسمبلی حلقے جات کی حد تک میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جوبلی ہل اسمبلی حلقے کے تعلق سے بھی کہہ رہا ہوں، مشیر آباد، امبر پیٹ، صنعت نگر، بلکہ جہاں کہیں بھی گریٹر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کی ابتدائی ہے، آپ آئیے
اگر آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو سید مشتاق کے پاس بیٹھ کر آپ وہ تمام معلومات حاصل کریے، مگر یاد رکھیے جینیون ووٹر کا نام ووٹر لسٹ سے نہیں کٹنا چاہیے۔ اور میں دیکھا ہوں الیکشن کے دن جا کر چیخ و پکار کرتے ہیں میرا نام کٹ گیا، تو آپ اس کو ہونے مت دیجیے، آپ بیٹھیے۔ الیکشن کمیشن بھی اس بات کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جینیون ووٹر کا نام نہیں کاٹا جائے گا، تو اس پر ہم کو بہت زیادہ توجہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں ایک دن میں حلقہ اسمبلی کاروان میں 290 کروڑ کی نئی سیوریج لائن کے کام کا آغاز ہوا ہے، اور پھر بہادرپورہ فلائی اوور کا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ ایک 5 سال کا لمبا عرصہ لگا اس کو مکمل ہونے کے لیے، مگر الحمدللہ وہ کام مکمل ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ SNDP کی طرف سے اسمبلی حلقہ جات بہادرپورہ میں، چندرائن گٹا میں اور یاقوت پورہ میں، ملک پیٹ میں، ان 4 اسمبلی حلقہ جات میں بڑے بڑے نالوں کے کاموں کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس میں بھی ہم کو ٹھہر کر ان کاموں کو کروانا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا کہ بارش جب ہوتی ہے اس سے پانی کافی جمع ہو جاتا ہے، اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ حیدرآباد میں نومبر میں بارش ہوگی، تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر تک بھی حیدرآباد میں بارش ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر جو بہادرپورہ میں SNDP کا کام ہے، رحمت نگر سے ہوتے ہوئے بہادرپورہ چورسے سے کشن باغ کی طرف جو پانی جاتا ہے، جو اسپتال بیچ میں ہے وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، تو SNDP کا کام شروع ہوگا۔ اور میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ جو نقشہ بنایا گیا وہ ڈیمولیشن ہوگا، اور گورنمنٹ اس کے پیسے بھی دیں گی۔ اگر کوئی آگے بولے گا نہیں صاحب انہوں بنگلس کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں تو قربانی دو اور گورنمنٹ سے پیسے لو، کام نہیں رکنے والا ہے۔ کیونکہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی جمع ہو جاتا تو جو لوگ گھٹنے برابر پانی میں اپنی موٹر سائیکل کو آف کر کے لے کر جاتے ہیں، ان کی زبان پر محبت کی باتیں نہیں ہوتی، ان کی زبان پر محبت کی باتیں نہیں ہوتی۔ کیا کر رہا ہے پہلے کیا کر رہا ہے یہاں کا کارپوریٹر؟ دیکھو کوئی نہیں بیٹھی دکھ رہے ہمارے کو، تو اس لیے وہ کام ہونا ہے اور وہ کام کرا کے رکھیے، ورنہ یہ جو موسم کی تبدیلی سے جو اچانک بارش ہو رہی ہے، 10 منٹ کی بارش اگر ہوتی ہے تو 4 دن کی بارش کے برابر بارش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس حقیقت سمجھیے، اور SNDP کا کام جہاں کہیں بھی ہوگا ہم کو اس کام کو کرانا ہے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں اور اس میں کتنا نقصان ہوا، بربادی ہوئی۔ تو ان نالوں کا کام ماشاءاللہ سے احمد پاشا قادری صاحب کی توجہ کی وجہ سے بار بار وہاں پر یسرف نگر میں الحمدللہ وہ کام تیزی سے چل رہا ہے، اور بھی بہت سے مقامات پر یہ کام ہوگا SNDP کا۔ تو اس پر بھی ہم کو جہاں جہاں یہ کام آپ جانتے ہیں، صدر المعتمدین اراکین بلدیہ اراکین اسمبلی، اس کام کو کروائیے، اس کام کو شروع کروائیے، کیونکہ وہ نالوں کی وائڈنگ کا کام بے حد ضروری ہے۔ موسم کی تبدیلی ایک حقیقت بن چکی ہے، کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہو چکی ہے، اور اکتوبر نومبر تک بارش تیزی سے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ان کاموں کی طرف ہم کو توجہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کام منظور ہو چکے ہیں۔ میرے خیال سے 600 یا 800 کروڑ کے کام ہیں۔ آپ کے کاروان کانسٹیٹوینسی میں بھی الحمدللہ وہاں پر ملٹری کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، کیونکہ جو بلکا پور نالا جو وہاں پر چیک ڈیم ڈال دیا گیا تھا، اب اس چیک ڈیم کو نکال کر آپ کے گڈی ملکا پور مین روڈ کے ریتی بولی چورستے کے پاس مین روڈ پر ملٹری کی اجازت مل چکی ہے۔ وہاں پر ملانے سے الحمدللہ جو پانی کا بہاؤ جبلی ہل حکیم پیٹ سے ہوتے ہوئے آپ کے پورا ٹولی چوکی اور اطراف کے علاقوں کو وہاں پر پانی جاتا تھا، اور پھر وہی پانی حلقہ اسمبلی نامپلی میں مرگی نالے میں جاتا تھا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی راحت ملے گی۔ چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں بھی SNDP کا نالا ہے، پھر وہ نالا جا کر ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں جاتا ہے۔ تو ان کاموں کو ہم کو جلد سے جلد کرانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کئی جگہ پر اوریجنل پلان میں
گیپس تھے ان گیپس کو بھی پورا کیا جانا چاہیے، وہ بھی ہو رہا ہے. تو اس پر بھی آپ اور ہم کو مل کر ان SNDP کے اسٹارم واٹر ڈرین کے کام کو کروانے میں آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اس پر ہم کو توجہ لے کر یہ کام کرانا ہے، تاکہ جب انشاءاللہ بارش ہوگی تو بارش میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور پینے کے پانی کا بھی بعض مقامات میں پچھلے 5-6 دن سے کافی تکلیف ہو رہی ہے. کرشنا سے پانی کم آ رہا ہے، پر پاور شٹ ڈاؤن بھی ہوا ہے. تو میں اس پر بھی جو مجھے بتا رہے ہیں اس پر میں متعلقہ رکن اسمبلی کو، متعلقہ رکن بلدیہ کو، صدر متمدین کو اطلاع بھی دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر ہم کو غور و فکر کرنا ہے، عوام کے درمیان میں رہنا ہے. عوام کے درمیان میں رہیے اور یقیناً سوشل میڈیا کو استعمال کریے، مگر صرف سوشل میڈیا کو استعمال کرنے سے ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی رکن بلدیہ کہیں گا میں ایک ڈال دو، میرا کلپ ڈال دو، میں گیا تھا، یہ کام کراؤ، کام کرا کے بولو یہ کام ہوا. آپ کام نہیں کرائیں گے میں چلے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی کوشش کو جاری رکھیے، عوام کو یقیناً پیغام پہنچائیے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، میں اس کا خلاف نہیں ہوں. مگر اگر آپ صرف یہ سمجھیں گے کہ دولہے بھائی کی تلوار کی طرح سوشل میڈیا میں آگے کام ہو جائے گا، نہیں ہونے والا ہے. پبلک باشعور ہے، عوام باشعور ہے. کام کے اوپر کام کروائیے، کام کروا کے کام مکمل کروائیے. لوگوں کو، عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کے لیے جدوجہد کرتے آئے ہیں. تو یہ کام اس طریقے سے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن جو معتمد عمومی جناب احمد پاشا صاحب نے جو ضروری باتیں، ہدایتیں آپ اور ہم کو بتائی ہیں، اس پر آپ عمل کریے. اور جہاں جہاں جس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ذمہ داری کو نبھائیے. جلسے میں شرکت کریے، جلسے میں شرکت کریے. اور پورے صدر و معتمدین سے، اراکین سے، محبان مجلس سے میری گزارش ہے کہ آپ یوم القرآن کے جمعۃ الوداع کے جلسے میں شرکت کریے. اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں یہ آخری دہا ہے، شب تاخراتیں بھی آ رہی ہیں، شب قدر بھی انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. اور خوب کثرت سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے رمضان کے مبارک مہینے میں اس آخری دہے میں اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے. اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں سے ہم کو چھٹکارا دلا دے. اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ مظلوم کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو اس وطن عزیز میں کمزوروں اور مظلوموں کی ایک سیاسی طاقت اللہ سبحانہ و تعالی بنا دے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جلسے یوم القرآن کے پورے انتظامات میں شرکت کریں. اور مرحوم قائد سالار ملت کی برسی کے دن جناب اکبر الدین اویسی صاحب افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں بھی شرکت کریے. دوپہر میں ختم قرآن ہوگا، اس کے بعد مرحوم قائد کی خبر پر جا کر پھول اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کریے. مجلس کے مرحوم قائدین کے لیے اس ماہ مبارک میں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریے. کیونکہ یاد رکھیے جو آج مجلس کے مرحوم قائدین نہیں ہیں، انہوں نے اپنی محنت، اپنی وابستگی جستجو کی بنیاد پر یہاں تک مجلس اتحاد المسلمین کو پہنچایا. اور اگر وہ محنت نہیں کرتے تو ہم یہاں تک نہیں آتے. یہ اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے کو ایسے بزرگوں کی محنتوں کی وجہ سے یہ امانت ہم کو ملی ہے. یاد رکھیے اسد الدین اویسی بھی دنیا میں زیادہ رہنے والا نہیں. یہ مجلس ایک امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کریے. ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کئی کمزوریاں ہوں گی، میں مانتا ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، مگر مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجلس ایک امانت ہے. اس امانت کا تحفظ ہم کو کرنا ہے، تاکہ اگر ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں گے، اپنی اپنی خبروں میں جائیں گے یا جبھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہم ایک تشنگی نہ رکھیں کہ ہم نے اس امانت میں خیانت کی، بلکہ ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس امانت کو برقرار بھی رکھا، اس کو مضبوط کرا، اس کو پروان چڑھایا.
اور ہم نے آنے والی نسلوں کو ایک مشعل راہ دکھایا کہ یہ ہوتی ہے سیاسی طاقت اور اس سے ہم اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار ملک کے مختلف جگہوں پر جا کر اب یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے صرف 7 MLA ہیں، کوئی منسٹر نہیں ہے، اور ایک دن میں قریب کتنے 450 کروڑ کے قریب 500 کروڑ کے کام کا افتتاح ہوا۔ آپ بتائیے، کوئی مثال بتائیے جو مختلف ریاستوں میں مختلف سیاسی پارٹیوں میں جو مسلم MLAs ہیں صرف جیت جاتے ہیں قوم کے نام پر، اس کے بعد روز قوم مرتی ہے، پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر مجلس جو اپنی آپ نے اور ہم نے، ہمارے بزرگوں نے جو سیاسی طاقت بخشی، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس پہ ایک امانت سمجھیے، اس امانت کو مضبوط رکھیے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ پیغام کو عوام تک پہنچا سکیں اور عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کی نفس کو سمجھیے، عوام کی بات کو سمجھیے، اور پھر عوام مجلس کے فیصلوں سے ان کو آگاہ کریے، اور تاکہ مجلس کے پیغام کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔